السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمیشہ خوبصورتی کی تعریف کریں۔ بعض لوگ بڑے نڈر ہوتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کرتے اور اس پر منفی یا مثبت انداز میں تبصرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز حد سے بڑھ جائے اس کا بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور جو شخص کوئی چیز وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہے وہ اس سے محروم رہ جانے کی سزا بھگتتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عمدہ اور خوبصورت اشیاء نوٹ کیجیے جنہیں دکھا کر آدمی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے تعریف کا منتظر رہتا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں آدمی شرم کے مارے چھپائے، انہیں آپ بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، وہاں آپ کو پرانی کرسیاں نظر آتی ہیں۔ آپ اپنے دوست کے لیے مصیبت نہ بنیں اور مفت مشورے نہ دیں۔ آپ کی زبان سے اس قسم کے جملے ادا نہ ہوں: آپ کرسیاں کیوں نہیں بدلتے؟ دیواروں کا روغن اترا جاتا ہے، پرانا ہو گیا ہے، نیا روغن کیوں نہیں کرواتے؟ بھائی میرے، اس نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا، نہ آپ تعمیرات کے انجینئر ہیں کہ اسے بتائیں کہ اس کا گھر کہاں کہاں سے مرمت کا محتاج ہے۔ آپ خاموش رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کی پرانی اشیاء تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، عین ممکن ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار ہو۔ لوگوں کے لیے سب سے بوجھ شخص وہ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پر نکتہ چینی کرے جنہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ کے دوست کے کپڑے پرانے ہیں یا اس کی گاڑی کھٹارا ہو چکی ہے تو خاموش رہیں، اور اگر کچھ کہنا ہی ہو تو اچھی بات کہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا۔ دوست نے اسے روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ مہمان نے کہا، روٹی کے ساتھ کچھ پودینہ ہوتا تو کیا کہنے؟ میزبان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ پودینہ ہے؟ بیوی نے جواب نہیں میں دیا۔ وہ پودینہ لینے بازار گیا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ دکاندار نے ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ واپس آیا، گھر ایک بڑا برتن اٹھایا اور دکاندار کے پاس جا کر کہا کہ یہ برتن گروی رکھ لو اور پودینہ دے دو۔ دکاندار نے پودینہ اس کے حوالے کیا۔ میزبان نے پودینہ لا کر مہمان کو پیش کیا اور اس نے کھانا کھایا۔ مہمان کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور جو کچھ ہمیں دیا اس پر کفایت شعار بنایا۔ اس پر میزبان نے آہ بھری اور کہا، اگر اللہ نے آپ کو اپنے دیے پر کفایت شعار بنایا ہوتا تو میرا برتن گروی نہ رکھا ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو اس کے سامنے یہ ہرگز مت کہیں، اوہ آپ کا رنگ تو پیلا پڑ رہا ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، وزن بھی خاصا کم ہو گیا ہے۔ حیرت ہے، کیا آپ اس کے ڈاکٹر ہیں؟ اچھی بات کہیں۔ کہانی ہے کہ ایک آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے گیا۔ وہ تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھا۔ اس نے مریض سے اس کی بیماری پوچھی۔ مریض نے بتایا، بیماری خطرناک ہے۔ وہ آدمی چلایا، آہ، یہی بیماری میرے فلاں دوست کو بھی تھی، اس بیماری نے اس کی جان لے کر چھوڑی۔ میرے بھائی کے دوست کو بھی اسی بیماری نے بستر پر ڈال دیا، بیچارہ سسک سسک کر مر گیا۔ میرے بہنوئی کا پڑوسی بھی اسی بیماری میں ہلاک ہوا۔ مریض یہ سب سنتا رہا اور قریب تھا کہ پھٹ پڑے۔ وہ آدمی گھر جانے لگا تو مریض کی طرف دیکھ کر بولا، آہ، آپ مجھے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ مریض نے کہا، ہاں، یہ کہ آپ چلے جائیں تو واپس تشریف مت لائیے گا، اور جب کسی بیمار کی عیادت کریں تو اس کے سامنے مردوں کا ذکر نہ کیا کریں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بڑھیا کی بوڑھی سہیلی بیمار پڑ گئی تو وہ بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگی کہ مجھے اس سے ملانے لے چلو۔ کوئی بیٹا اسے لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بڑھیا نے مزید اصرار کیا تو ایک بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس نے والدہ کو گاڑی میں سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔ مریضہ کے گھر پہنچے تو لڑکے کی والدہ اندر گئی اور وہ گاڑی میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ مریضہ کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ اس نے بیمار سہیلی کو سلام کیا اور دعا دی۔ کچھ دیر بعد اجازت لے کر باہر نکلی تو صحن میں مریضہ کی بیٹیاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ یہ ان کے قریب سے گزری اور کہا، میں بار بار آپ کے ہاں نہیں آ سکوں گی، آپ کی اماں بیمار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہیں گی، اس لیے میری طرف سے پہلے ہی تعزیت قبول کریں۔ آپ عقل مندی سے کام لیں، ان باتوں پر توجہ دیں جن سے دوسرے خوش ہوں، اور ان باتوں کو نظر انداز کریں جو دوسروں کی افسردگی اور پریشانی کا باعث ہوں۔
اچھی بات۔ آپ کسی کو اس کی غلطی بتانا چاہیں تو احسن انداز اختیار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔